بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلستانی سعدی کی یہ حکایت نمبر 58 ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار تھا، شہرت تھی کہ وہ بڑی ہی عبادت کرنے والا ہے اور بادشاہ عبادت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے محل میں تشریف لائیں۔ اس نے سوچا کہ کوئی دوا کھا لوں، میں تو موٹا تازہ ہوں، کٹے کی طرح پھٹا ہوا ہوں۔ تو بادشاہ سمجھے گا کہ یہ بہت بڑی روٹیاں کھاتا ہے، عبادت کم کرتا ہے، تو میری شان و عظمت جو بادشاہ کے دل میں ہے وہ تو کم ہو جائے گی، اب میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ اس نے سوچا کہ کوئی دوا کھا لوں جس سے بادشاہ کو پتہ چلے کہ یہ کیوں کمزور ہے، یہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ لعنت ہے اس شخص پر جو اتنی بڑی ریاکاری میں مبتلا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو، مالداروں کو، دنیا داروں کو یہ دکھلانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، اس لیے میں کمزور ہو گیا ہوں۔ استغفر اللہ۔ شاید وہ عقیدت جو اس کو میرے بارے میں ہے بادشاہ کو، وہ اور زیادہ بڑھ جائے کہ یہ تو عبادت کر کے بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ اس ظالم نے جو دنیا والوں کو، بادشاہوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں عبادت گزار ہوں، ایک قاتل دوا کھا لی جس کے اندر زہر تھا، جب کھائی تو وہ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، سامعین اکرام، اب جواب آپ سے پوچھتا ہوں سوال، یہ بے غیرت اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ اور عبرت پکڑنی چاہیے ان لوگوں کو بھی جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے میری بیٹی مجھ کو دیکھے، میری بیوی مجھ کو دیکھے، میری ماں مجھ کو دیکھے، اوپر جا کر چھت پر نماز ادا کرے کہ اہل محلہ جو ہے وہ مجھے دیکھے تو کہیں واہ واہ، چرچا ہو پورے شہر کے اندر، پورے دیہات کے اندر، پورے گاؤں کے اندر، پورے محلہ کے اندر، کیا وہ فلاں شخص بڑا ہی عبادت گزار ہے یار، وہ تو کبھی تہجد قضا نہیں کرتا، وہ تو چھت پر ہم دیکھتے ہیں گرمیوں میں، سردیوں میں وہ نماز ادا کر رہا ہے، اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی۔ اگر تو محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو ہماری طرف سفر کرتا ہے، ہم کو پانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے اپنے راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں، دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیتا ہے اور قیامت کے دن وہ ضرور ضرور اپنے مولا سے ملاقات کرے گا اور اپنے مولا کا دیدار کرے گا۔ جس کو میں نے پستہ کی طرح گری سمجھا، افسوس کہ وہ پیاز کی طرح چھلکے پر چھلکا تھا، بغیرتی پر بغیرتی تھا، دکھلاوے پر دکھلاوا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے یہ اللہ کا ولی ہے، لیکن وہ تو ریاکار نکلا، وہ تو دکھلاوا کرنے والا نکلا، وہ تو مخلوق کو خوش کرنے والا نکلا۔ وہ پارسا جن کی توجہ مخلوق کی طرف ہے کہ مخلوق مجھے جانے کہ یہ بڑا نیکوکار ہے، وہ قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، ان کا راستہ جو ہے وہ کہیں اور بت خانے کی طرف جاتا ہے، حجاز مقدس میں کعبۃ اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے، بت خانے کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سفر نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ تو شیطان ملعون کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ایسی عبادت سے میرے عزیز دوستو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت اس شرک کے اصغر سے جو لعنت ہے، ریاکاری، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عمل بھی کریں محض اس لیے کریں کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے۔